خضر حیات۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہیرا نے۔ امی، اس بچے کو ڈر نہیں لگتا ہوگا؟ مس مارتی ہوں گی تو کون پیار کرتا ہوگا؟ رات کو سوتے وقت ڈر تو لگتا ہوگا۔ ایسے سوالات کر کے امی کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، امی نے اپنے باس سے شادی کر لی اور وہ گھر سے چلی گئیں۔ میں ممانیوں کے رحم و کرم پر آ گئی، کبھی دادی کے گھر، کبھی نانی کے گھر، فٹ بال کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ گزرے دنوں کے ساتھ ممانیوں کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا چلا گیا۔ نئے پاپا سے میں ایک بار ہی ملی تھی اور وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ میں تنہا، اکیلی اور اداس ہو گئی۔ ایسے میں مجھے وہ بچہ جانے کیوں یاد آتا جو ہاسٹل کے کسی کمرے میں اداس اکیلا بیٹھا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا راستہ بھی دیکھتا ہوگا۔ مجھے اس کا درد اپنا لگتا اور میں اس بچے کے لیے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میاں، ماں نہیں تو باپ ہی اسے لوٹا دے۔ اکیلے رہتے اسے کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ نئے پاپا بہت امیر تھے، ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، وہ روز روز نہیں آ سکتے تھے۔ امی سے صرف فون پر بات ہوئی تھی۔ میں بڑی ہوتی گئی، میرے ماموں کے بہت سے بچے تھے، میں ان کے ساتھ اسکول جاتی تھی، ان کے کام کرتی، اسکول سے آتی تو ممانیاں گھر کے کاموں میں الجھا دیتی اور میں پڑھائی سے دور ہو جاتی۔ عدم دلچسپی کی وجہ سے میں ہر ٹیسٹ میں فیل ہوتی اور کسی کو بتاتی نا، مجھ پر توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ امی کا کام پیسے بھیجنا اور فون پر خیریت دریافت کرنا تھا۔ امی اپنی منچاہی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھیں اور میں وہ اعتماد حاصل نہ کر سکی جو اس گھر کے بچوں میں تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ ایسا کیوں تھا۔ میں ان کی نند کی بیٹی تھی اور نند کی ممانیوں سے کبھی نہیں بنی، سو بدلے کی آگ میں مجھے نوکرانی بنا لیا گیا۔ میں نانو کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کی خدمت بھی کرتی تھی۔ اس روز اس محروم زدہ بچے کا احساس وقت گزرنے کے ساتھ میرے دل میں پروان چڑھا۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، اسے سخت گیر استاد ملے، وہ پڑھتا تھا، اس کے پاپا اسے اچھا شخص بنانا چاہتے تھے۔ نانو کا گھر میرے لیے ہاسٹل تھا۔ سخت گیر ممانیوں نے مجھ پر پہرے بٹھا دیے۔ ہمارا درد سانجھا تھا، مگر تمہیں ہاسٹل میں کوئی خوف نہیں تھا، مگر میں اس گھر میں ڈر جاتی تھی۔ نانو خالہ کے گھر چلی جاتی تو مجھے رہنا دوبر ہو جاتا۔ رات گزارنا مشکل تھا، بدنیت نظریں مجھے گھیر لیتی، بد فطرت قدم میری جانب اٹھتے اور مجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی تھی۔ میں اس گھر کے ہاسٹل میں غیر محفوظ تھی، مگر اف نہیں کر سکتی تھی۔ دادی کے گھر جاتی تو ہمایوں کو اپنی محبت نظر آنے لگتی۔ میں وہاں بھی غیر محفوظ تھی۔ بنیادی رشتوں کے بغیر عورت کتنی غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اگر لب کھولوں تو الزامات سنوں۔ میں جس کرب و اذیت میں گزری اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے پتہ چلا وہ تنہا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے پاپا نے اسے پڑھنے لکھنے کے لیے باہر بلا لیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ بچہ اکیلا رہ کر بھی قابل بن گیا۔ میں خواہ میں ہی چپکے اس کے لیے دعائیں مانگ کرتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دعائیں میرے حق میں چلی جائیں گی اور وہ بچہ میرے حصے میں آ جائے گا، تناور درخت بن کر، مگر مجھے اس کی چھاؤں نصیب ہوگی نہ پھل۔ وہ تو کیکٹس کی کرواہٹ لے کر بڑا ہوا ہے۔ امی بہت سالوں کے بعد پاکستان آئیں، انہیں میری شادی کی فکر ہے۔ ممانی نے سوال ڈالا، مگر میری امی نے منع کر دیا۔ تایا جان کو بھی انکار کر دیا۔ میری شادی انہوں نے آپ سے طے کر دی۔ آپ کے پاپا مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں تو بس تحیر زدہ تھی اور میری خوش قسمتی پر سب ہکا بکا۔ جلن، حسد، رقابت کی آگ نے سب کو جلا دیا۔ اصفر بدتمیزی پر اتر آیا اور جانے کیا کیا کہانیاں بننے لگا۔ شادی والے دن مجھے پتا چلا کہ جس بچے کے اچھا ہونے کی میں نے دعائیں کی تھیں اور جو دنیا کی نظروں میں قابل تعلیم یافتہ انجینئر ہے، وہ تو ابھی تک اپنے بچپن میں جی رہا ہے۔ خود ترسی کا شکار وہ میری ماں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا اور میری امی کے متعلق جو اس کی سوتیلی ماں تھیں
کتنا غلط سمجھتا تھا۔ زریاب کبھی آنکھ کھلے تو سوچئے گا، میری امی جب آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ تو تھے ہاسٹل میں، آپ کے پاپا کے پاس بزنس کی وجہ سے وقت نہیں تھا کہ توجہ دے سکتے۔ آپ کی امی کے انتقال کے بعد آپ کے پاپا تنہا تھے۔ انہوں نے میری امی کا رشتہ مانگا تھا، میری نانوں نے اقرار کر لیا۔ میری امی نے کورٹ میرج تو نہیں کی تھی نہ، پھر وہ قصوروار کیوں؟ پھر آپ تو پاکستان ہاسٹل میں رہتے تھے، وہاں آپ کا گھر بھی تھا۔ آپ کے پاپا پابندی سے رقم بھیجتے، فون کرتے، توجہ دیتے۔ کب آپ کا خرچہ بند ہوا تھا؟ جو میری امی غاصب، لالچی اور خود غرض ہوئیں۔ میری ماں سوتیلی ضرور تھی مگر ماں تھیں۔ انہوں نے آپ کو بیٹا سمجھا تھا، بہت محبت، پیار اور توجہ دیتی تھیں۔ اگر آپ کو سوتیلا سمجھتی تو کبھی اپنی بیٹی نہ دیتی۔ جانے کس نے دماغ بھر دیا تھا آپ کا؟ سوتیلی ماں کے خلاف کے خوامخواہ کے خدشے، وہموں کو آپ نے خود پر طاری کر کے مظلوم اور قابل رحم بنا لیا۔ انسان کو اپنی شعور کی آنکھ کھلی رکھنی چاہیے۔ انتقامی کارروائی آپ کا خود ساختہ جذبہ تھی۔ اور میرے ساتھ کیوں؟ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ذرا سوچے تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ آپ نے باپ کی محبت میں مجھ سے شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کی نفرت کا زہر اگلتے ہیں، اپنے پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتے اور سوتیلی ماں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ کی زندگی میں کتنا بچپنا ہے ابھی، کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں امی کو فون کرو اور بتاؤ کہ زریاب کتنا ظلم کر رہا ہے مجھ پر۔ میں ہی کیوں اپنی امی کو دکھ دوں؟ آپ میں ہمت ہے تو خود کہہ دیں، نفرت کا برملا اظہار کر دیں۔ آج کل مجھے یہ احساس جانے کیوں ہو رہا ہے، آج یا کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ہم تو دو کشتیوں کے مسافر ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ شوہر کو محبت اور پیار سے اپنا بنا لیتے ہیں، مگر میں تو صرف توجہ دے سکی۔ کاش میری محبت کو آپ نے محسوس کیا ہوتا۔ جب مرد کا دل آباد نہ ہو تو گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ میری طلاق کے کاغذات امی کو مت بھیجیے گا، ان کے ساتھ آپ کے پاپا کو بھی افسوس ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ حادثات بھی تو ہو جاتے ہیں، مر بھی تو جاتے ہیں۔ میری حادثاتی موت مشہور کر کے مجھے زندگی سے نکال دیں اور خود شانت ہو جائیں۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی پر فرق نہیں پڑے گا۔ امی بہت مصروف ہیں اور پیچھے میری یاد میں رونے والا کوئی نہیں۔ میں نے اس فلیٹ کو گھر بنانا چاہا، مگر گھر والا اجنبی ہو تو مکان مکان ہی رہتا ہے۔ میں بد کردار اور بد فطرت نہیں ہوں۔ اگر ایسی ہوتی تو آپ کا جھوٹا کبھی نہیں کھاتی۔ میں نے اپنی پلیٹ میں کبھی تازہ کھانا نکال کر نہیں کھایا۔ مجھے بھوکا رہنا منظور تھا مگر کھانا مانگنا یا چوری کر کے کھانا نہیں منظور تھا۔ آپ کی حد بندی، کربناکی سزا اور الزام میں نے دل پر سہے۔ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے زریاب، اسے عضوِ معطل کی طرح نہیں گزارا جا سکتا۔ کچھ منچاہا نہ ملے تو من پسند حاصل کرنے میں دیر لگتی ہے، مگر خود کو ضائع مت کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ ہنستے مسکراتے کہہ لگاتے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی چمک کتنی تابناک اور بھرپور ہے۔ میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، مجھے ملال نہیں، یہ ہونا تھا۔ مجھے شکایت نہیں، زندگی ہر دفعہ از سر نو شروع ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ کا انتقامی جذبہ بہت مضبوط ہے، مجھے گھر کی چابی نہیں دیں گے آپ۔ میں اپنے ننیال نہیں جاؤں گی، وہ لوگ مجھ پر، میری ماں پر ہنسیں گے۔ میں اپنے ددیال نہیں جاؤں گی، وہ کہیں گے کیا تھا سائرہ ہمیں دے دیتی سمیا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، طلاق کے کاغذوں کو دریا برد کر دینا یا سپرد ہوا۔ آپ کی زندگی سے سمیا نکل جائے گی، ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ میں اپنی صفائی نہیں دے رہی، آپ کے دل سے شکوک، بدگمانی اور گمان نکال دینا چاہتی ہوں تاکہ جب اصل زندگی آپ سے ملے تو بہت ہلکے پھلکے ہوں۔ خدا آپ کو خوشیاں دے، آمین۔ خدا حافظ۔ کاغذوں پر جا بجا پانی گرا تھا، لفظ ختم ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ زریاب نے اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھ لیا۔ جانے کیوں اسے اپنا آپ خالی گنبد، خالی مکان ایسا لگ رہا تھا۔ کیا اس نے صحیح کیا یا یہ لڑکی ٹھیک کہتی تھی؟ اس کا ذہن گر زدہ تھا
اور یہ گتھیاں اس نے سلجھا دی ہیں۔ واقعی سوتیلی ماں کے نام میں نے اس کی زندگی میں زہر بھر دیا تھا۔ حالانکہ پاپا نے اپنی دوسری شادی سے بہت پہلے اسے ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ پھر اس کے اندر اتنا زہر کیسے بھرا؟ کس نے بھرا؟ بے قراری سے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور دریچے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لندن آج بھی ٹھنڈ یخ قہر کی لپیٹ میں تھا۔ ہزاروں فٹ بلندی سے نیچے کچھ خاص نظر نہیں آتا تھا، صرف اوپر سے بادل اور دھند۔ اسے یاد آیا ہاسٹل کی نگراں مس فرحت تھی، جو ہمیشہ کہتی تھی سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، سوتیلی کبھی سگی نہیں بن سکتی۔ اب تمہاری زندگی میں کچھ نہیں رہا، اب تم اصل میں اکیلے ہو گئے ہو۔ گاہے بگاہے وہ اس کے اندر زہر انڈیلتی رہتی تھی۔ اتنی کثافت اور کدورت انہوں نے بھری تھی اس کے اندر۔ منفی رجحانات کا سبب وہ تھیں جنہوں نے اس کے اندر بارود بھرا تھا، جو اس نے سارے کا سارا اس لڑکی پر انڈیل دیا تھا، جو خود قابل رحم اور قابل درد تھی، اور وہ خود ترسی کا شکار تھا۔ وہ شکار ہوتی اور سہتی رہی۔ واقعی وہ کیوں مشق ستم بنی، جبکہ اس نے اپنی ماں کو اس کے ظلم کے متعلق بتایا اور نہ اس نے اس کے سامنے زبان کھولی۔ پھر اس کا سانس گھٹنے لگا۔ درد کسی کا دل پر محسوس ہو تو درد دل کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، اور وہ کسی کب تھی۔ گھٹن بڑھ رہی تھی، سانس رکنے لگا۔ وہ کہاں ہوگی؟ اس نے تو اسے چابیاں بھی نہیں دی تھیں، اور پیسے اس کے پاس کہاں تھے؟ اس کے بارے میں کہاں سے پوچھے؟ پاکستان میں کس کو فون کرے؟ کہیں ایک اضطراب، ایک بے چینی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی زندگی کی ساری کشتیاں تو میں نے جلا دیں۔ زریاب علی رحمانی، کہیں وہ زندگی بھی نہ ہار جائے۔ ادھر سے ادھر وہ ٹہلنے لگا۔ کبھی ایک لمحہ بہت ہوتا ہے جو زندگی بدل دے، زندگی کی بازی الٹ دے، ہار دے یا جتا دے۔ ایک لمحہ جو زندگی کو بھاری کر دے یا زندگی کو ہلکا کر دے، ذہن کی کھڑکیاں بند کر دے یا دل کی کھڑکیاں کھول دے۔ اور 4 صفوں کے اس خط نے اس کی زندگی کی گرہ لمحہ بھر میں کھول کر اسے سوچنے سمجھنے کی سوجھ بوجھ عطا کر دی تھی۔ جس لڑکی کو بھرپور اذیت دی، اب دل اسی کے لیے دھڑک رہا تھا، دھڑک نہیں بلکہ تڑپ رہا تھا۔ تبھی سیل فون کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ پاپا کی کال تھی۔ ہیلو برخوردار، کیسے ہو؟ کدھر ہو؟ بہو کدھر ہے یار؟ وقت نکال کر آؤ کبھی۔ زریاب کا سانس رکنے لگا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں تم لوگوں سے ملے۔ پاکستان کب جا رہے ہو؟ جلدی جائیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار کی عید پاکستان میں کریں، مگر عید میں کافی دن ہیں ابھی۔ برخوردار، جاتے ہی جائیں گے۔ کہاں ہے سمن؟ بات کرواؤ، آج بہت یاد آ رہی تھی۔ خوش تو ہے نا تم؟ کتنی اچھی ہے وہ۔ پاپا کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ زریاب کا حلق تک خشک ہونے لگا۔ پاپا، وہ باہر گئی ہے اپنی سہیلی کے ساتھ، جب آئے تو بات کروا دینا۔ اوکے، اور سنو، پروگرام جلدی بناؤ، بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ جی۔ فون بند ہو گیا۔ اس کا رکا ہوا سانس چلنے لگا۔ اسے کیا کرنا تھا؟ صوفے پر گرا۔ اسے فوری طور پر پاکستان جانا تھا اور اسے تلاش کرنا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے دل سے دعا کی سمیہ اسے ادھر ہی مل جائے، اور ادھر ہی ہو، کہیں نہ گئی ہو۔ گیٹ پر چوکیدار نہیں تھا، اندر مالی اور اس کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں ادھر رہتے تھے، گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ سارا لان سنسان اور خالی تھا۔ مئی جون کی تیز دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سارے درخت، پودے، پھول، پتے سر جھکائے مؤدب کھڑے تھے۔ اس کی آنکھیں جلنے اور دل مسلنے لگا۔ روشن سیڑھیاں اور پھر کوریڈور پار کر کے اندر آ گیا۔ سامنے سے بسنتی آ رہی تھی۔ صاحب آپ؟ ہاں میں۔ بغور اس کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہو تم؟ جی چھوٹے صاحب۔ مالی بابا کدھر ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ جی بازار تک گیا ہے۔ اچھا، آئے تو میرے پاس بھیجنا۔ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔
وہ ضرور یہاں آئی ہوگی. مالی بابا کو معلوم ہوگا، اگر نہیں آئی تو کہاں اسے تلاش کرے گا. اس سے بستر پر بیٹھا نہیں گیا. کمرے میں آ کر اے سی آن کیا، پردے کھینچ دیے، مگر اس کا دل دن کے ساتھ ساتھ ڈوب رہا تھا. کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. باہر گیا، نیچے اترا. دوسرے لمحے چونکا. بسنتی باہر جا رہی تھی. مالی بابا آئے؟ جی. اس نے شاپر ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کیا. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ 2 سیڑھیاں پلانگ کر اترا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا. مالی بابا؟ اس نے لان میں پکارا. جی بیٹا، ادھر آئیں. قریب بلایا. جی. قریب آ کر انہوں نے سر جھکا لیا. زریاب نے بھرپور جائزہ لیا. سمیہ بی بی ادھر آئی تھیں؟ کہاں ہیں؟ اندھیرے میں تیر چلایا. وہ ایک دم سے گھبرائے اور ان کا گھبرانا اسے شانت کر گیا. آئی تھیں؟ جی. کہاں ہے وہ؟ ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے قسم دی ہے. مجھے بتائیں مالی بابا، وہ بیمار تھیں، میں نے غصے میں بھیج دیا، پلیز بتائیں. آپ نے کیوں بھیجا؟ اس بیماری میں یوں لاوارثوں کی طرح. ان کی حالت کتنی بری ہے. میں شرمندہ ہوں، مجھے بتائیں، میں اسے لینے آیا ہوں. بےتابی دل سے ان کا ہاتھ تھام لیا. وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. نہیں ہوتی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. آئیں. کچھ تذبذب سے سوچا اور پھر ہاتھ بڑھا کر بسنتی کے ہاتھ سے شاپر لے لیا. کہاں ہے؟ ساتھ ساتھ چلنے لگا. ہسپتال میں. کیا ہوا ہے اسے؟ اضطرابی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا. مالی بابا نے ہاتھ بڑھا کر رکشہ روکا. دونوں بیٹھ گئے. اسے گاڑی نکالنے کا بھی ہوش نہیں رہا. میرے پاس جب آئیں تو ان کی حالت بہت بری تھی. انہیں علاج کی ضرورت تھی. انہوں نے اپنا کچھ زیور مجھ سے بکوایا تاکہ علاج کروا سکیں. دریاب کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں. مگر ایسے اسپتالوں میں علاج ہوتا کہاں ہے؟ انہیں کیا ہوا تھا کہ ایک دم سے وہ بہت بیمار ہو گئی ہیں؟ دریاب کیا جواب دیتا؟ باہر دیکھنے لگا. کچھ فاصلہ طے کر کے رکشہ رکا اور سامنے لگے بورڈ نے حواس باختہ کر دیا. خیراتی ہسپتال. مالی بابا کے پیچھے چلتا اندر آ گیا. غریبوں بیماروں کی بھرمار، ایک رش. ہر کمرے میں مریض بھرے تھے. کوریڈور میں لیٹے تھے. ڈاکٹر چلتے پھرتے ان کا علاج کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے. ایک کمرے کے دروازے سے مالی بابا اندر چلے گئے. گندگی، تعفن، بدبو. زریاب کے قدم رک گئے. وہ مالی بابا کو دیکھ رہا تھا. بڑا سا ہال کمرہ تھا. زمین پر بستر ہی بستر تھے. ان پر کھانستی کراہتی نیم جاسی عورتیں پڑی تھیں. روتے بلکتے بچے ان کے پاس تھے. کونے میں پڑے بستر کے پاس رک گئے. اس بستر کے پاس 2 لیڈی ڈاکٹر اور نرس بیٹھی تھیں. اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا. ڈاکٹر اسے چیک کر رہی تھی. زریاب ساکت رہ گیا. اتنی بری حالت. مالی بابا کو دیکھ کر انہوں نے سر اٹھایا. کیا بات ہے بابا؟ اس عورت کا کوئی نہیں ہے؟ شوہر، بھائی، باپ، ماں. اسے علاج کی دواؤں کی ضرورت ہے. صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا. یہ کھاتی کیوں نہیں ہے؟ مرنا چاہتی ہے تو گھر رہ کر مرے. ہم پر کیوں الزام دھروائے گی؟ ڈاکٹر کے بعد نرس بولنے لگی. زریاب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. مل آنر علی اصغر کی بہو زریاب علی کی بیوی اس قدر افلاس و بے بسی کی پوزیشن میں. اس کی کھانسی نہیں رک رہی. اسے کہیں اور لے جاؤ. دونوں کھڑی ہو گئیں. انہوں نے زریاب پر نگاہ ڈالی. یہ کون ہے؟ دلچسپی سے اسے دیکھا. یہ مالی بابا بول نہ سکے. کیا ہوا ہے انہیں؟ شدید قسم کے آلودہ آئلی دھوئیں میں رہی ہیں. اس کے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں. علاج نہ ہوا تو کینسر کے چانسز ہیں. زریاب کے پاؤں زمین میں گڑ گئے. ابھی اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا ہے. یہ دوا بھی نہیں لیتی. کون ہو تم؟ میں بدنصیب، کم ظرف. میں کون ہوں؟ میلی سی چادر سے اس کا وجود ڈھکا ہوا تھا. ماسک میں چہرہ چھپایا تھا. زریاب اس کے قریب جھکا. یہ لڑکی. اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. عورتیں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگیں. اگر اس کے رشتہ دار ہو، انسانی ہمدردی بھی رکھتے ہو تو اس کا علاج کروا دو. دعائیں دے گی تمہیں. ڈاکٹر نے طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئیں. زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا. کمزور ناتواں ہڈیاں ہی ہڈیاں ابھر آئی تھیں. جانے کتنا وقت گزر گیا. بے بسی تھی. شکر ہے مل گئی تھی.
पहले ही कदम पर। कुदरत को अभी उनका साथ मंजूर था। उसके नाजुक से हाथ को दोनों हाथों में दबा लिया। नाजुक नफीस समिया इफ्तिखार किस दर्जे के ताफुन में पड़ी थी। नर्स ने उसे आकर चेक किया और ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। उसकी सांस गैर मुतवाजन थी। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ, उसने कहा और माली बाबा को एम्बुलेंस लाने के लिए कहा और झुककर उसका फूलों से भी हल्का वजूद बाजुओं पर उठाकर बाहर निकलने लगा। डॉक्टर से पूछ लें, उनसे मिल लें, नर्स कह रही थी। लब भींचे खुद पर पशेमान जरियाब अली निकलता चला गया। होश में आने पर खुद को मशीनों के दरमियान साफ सुथरे बेड पर देखकर हैरान हुई। खुद पर ख्वाब का गुमान हुआ। मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं। यहाँ? उसकी आवाज़ में नकाहत थी। उसके बाजू में ड्रिप लगी थी। उसे अपनी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। माली बाबा। तभी नर्स बाहर निकली और बसंती अंदर आ गई। कैसी हैं छोटी बीबी? बसंती, मैं यहाँ क्यों? उसकी आवाज़ डूब रही थी। कुछ होने का गुमान हो रहा था। हमसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आपको शदीद इलाज की ज़रूरत थी। हम इधर ले आए। हम जिम्मेदार होते अगर आपको कुछ हो जाता। बसंती, उसकी पलकें भीगीं। मेरे ज़िम्मेदार कोई नहीं है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतना महंगा अस्पताल अफोर्ड कर सकूँ। मरना ही तो है, वो खैराती अस्पताल ही सही। अब जीने की उमंग किसे है? मेरा तो कफन दफन भी तुम पर भारी नहीं है। कबर के लिए पैसे तुम्हें दे दिए हैं और कुछ खर्च मत करना, किसी को बताना भी मत, बस। उसकी आंखें बंद थीं। लरसते पपोटों पर नीली रगें नुमाया थीं। एहसास बेबसी से आंसू पलकों के किनारे से निकलते बालों में जज्ब हो रहे थे। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है और दूसरों के लिए जीना मेरे अंदर हौसला है ना हिम्मत। ये सब हटवा दो प्लीज़ मेरे पास से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो बहुत शिकस्ता, रंजीदा और उदास थी। बसंती बाहर निकल गई। जरियाब खड़ा रहा। उसके लफ्ज़ घाव लगा रहे थे। धीरे से उसके बालों पर हाथ रखा। आंखों के नीचे हल्के नुमाया थे। दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत ने, चंद घंटों ने इतना सफ़र तय कर लिया। यूरिक्लोन परफ्यूम और आफ्टर शेव लोशन की मखसूस महक उसके बेहद करीब से उभरी। चौंक कर सर घुमाया और आंखें खोल दीं। ज़िंदगी में इस खुशबू को ही तो पहचाना था जिसने बेहद दर्द दिए थे। कैसी तबीयत है? प्यार से सर सहलाया। उसकी पेशानी का बोसा लिया। आप? हाँ मैं। ज़िंदगी को तुम्हारी और मुझे समिया की ज़रूरत है। अब तक के नारवा सलूक पर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसका हाथ अपनी हथेलियों में दबाकर हाथ जोड़े वो साकत रह गई। मैं सज़ा का मुस्तहिक गलती पर था। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बाज़ गलतियों का कफ़ारा मुमकिन होता है ना अज़ाला। हाथ खींच लिया। और आपको मेरे बारे में बताया किसने? मेरे दिल ने। उसका हाथ दोबारा थाम लिया। तभी डॉक्टर्स अंदर आ गए। जरियाब साइड पर हो गया। उसने अपने ताल्लुकात और पैसे की बुनियाद पर डॉक्टर्स का बड़ा और तजुर्बेकार पैनल बुलवाया था। उसकी हालत अब ख़तरे से बाहर थी। बर वक्त इलाज ना होता तो वाकई वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो सकती थी। खुराक, तवज्जो और मेडिसिन से उसकी हालत बेहतर हो रही थी। अब जरियाब उसके होश में आने पर सामने आ गया था। बड़ी तवज्जो से डॉक्टर्स को चेकअप करते देख रहा था। वो उसकी फ़ाइलों में कुछ लिख रहे थे। आपस में तबादला ख्याल कर रहे थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। समिया के चेहरे पर इज़्तिराब बढ़ रहा था। नर्स ने उसे मेडिसिन दी और वो थोड़ी ही देर में सो रही थी। जरियाब उसके करीब बैठा रहा। मैं आपकी ज़िंदगी से निकल आई हूँ, बल्कि आपने निकाल दिया है। तो फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद? मेरी हैसियत, मेरी सलाहियत आपके काबिल नहीं। मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। आप किसी के जवाबदेह नहीं। फिर क्यों इतने परेशान हुए मेरे लिए? जाएं यहाँ से। जरियाब की तवज्जो, उसका ध्यान, उसका प्यार उसे शदीद बेबसी में मुब्तला कर रहा था। अगर हमने बिछड़ना होता तो तुम वो ख़त क्यों छोड़ कर आई थी? मेरी भलाई के लिए, मेरी आगही के लिए। उस एक लम्हे में एक ख़त ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। अब मैं तुम्हारे प्यार में बदला हुआ शख्स कहाँ जाऊँ? उसका हाथ थाम कर मोहब्बत आमेज़ अंदाज में कहा, दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत बुरी, बदकिरदार, बदफितरत। नहीं,
تم اچھی ہو، اچھی تھیں، میں گمراہ تھا، کہا نا، مجھے معاف کر دو میری خضر حیات۔ ناراضگی، خفگی، شکوہ اس کا حق تھا اور منانا اسے زندگی کی طرف لانا اس کا فرض۔ اور جب دل کی زرد ٹہنی سے پھول بدگمانی کی جھڑ جائیں تو نئی کونپلیں محبت کو نوید لے کر آتی ہیں، اور اسے بھی تو بہت عرصہ ہوا خود ساختہ آگ میں جلتے ہوئے۔ محبت کے آنگن کی اسے بھی ضرورت تھی۔ ایک ہی جذبوں کے ساتھ انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور اتنی اچھی، نیک، پروقار لڑکی اسے دوبارہ نہیں مل سکتی۔ ایسا کیا ہے میرے اندر جو آپ بھاگے چلے آئے ہیں؟ وہی میں ہوں جو کل تھی۔ ایسا کیا ہے تمہارے اندر، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ میرا بدلہ ہوا آج تمہیں پکار رہا ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر اندازہ ہوگا کہ کیا ہے تمہارے اندر۔ ادھر بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ کے کنارے پر اس کے پہلو میں ٹکا۔ بہت تھک گیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا۔ سمیہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، دھیرے سے اس کے قریب جھکا۔ زریاب کی سیاہ آنکھیں اس پر سایہ فگن تھیں، اس کی سطح بھیگ رہی تھیں۔ سمیہ کا دل بھر آیا۔ میں بھی تو تھک گئی ہوں، میری تھکن کون سمیٹے گا؟ سمیہ کے آنسو کنارے سے نکلنے لگے۔ زریاب کے آنسو اس کے سینے پر گرنے لگے۔ نفرتوں، کدورتوں کی آگ میں جل کر سمن۔ بعض اوقات آگ ہماری نہیں ہوتی، ہم دوسروں کی لگائی ہوئی آگ میں بھسم ہو جاتے ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری امی تو بہت اچھی تھیں۔ اگر وہ بری ہوتی تو اپنے جگر کا گوشہ میرے حوالے کیوں کرتی؟ میں ہی غلطی پر تھا۔ سوتیلی ماں کی نفرت میں خواہ جلتا رہا۔ شدت گریا سے سمیہ نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ زریاب نے اس کا بازو ہٹایا اور اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ وہ بھل بھل رو دی۔ میری خضر حیات، بس مجھے ادھر ادھر اپنے دل میں اتنی جگہ دے دو، میں اپنی تھکن اتار لوں اور تمہاری زندگی سنوار دوں۔ شاہراہ حیات پر گاڑی چل پڑے گی اور میں اس کی سپردگی، اس کے آنسو، اس کی حیات نو سنانے لگے۔ پیار سے انہیں سمیٹ لیا۔ زندگی کا بھولا شام کو گھر آ جائے نا؟ دھیرے سے جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس شخص کے لیے تو میں نے کبھی در دل بند ہی نہیں کیا تھا۔ آنسو سمیٹ کر مسکرائی اور زریاب بھیگے مسرگان اور درد دل پر نثار ہو گیا۔ بے حد سکون محسوس کرتے ہوئے سمیہ نے آنکھیں موند لیں۔ اب اگرچہ انتقام لینے کی باری اس کی تھی، مگر زندگی میں انتقام اور بدلہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ افہام و تفہیم کی راہ پر چل کر زندگی از سر نو شروع ہو سکتی ہے، اور پھر اسے تو ہمیشہ زندگی کو از سر نو شروع کرنے کا اذن ملا تھا، مگر اب نہیں۔ دھیرے سے زریاب کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ اب زندگی زریاب کے ساتھ ہی اور اس راستے سے ہی شروع ہوگی۔ زریاب نے اس تعاون پر اسے اپنی پناہ میں لے کر اپنے ہونے کا یقین دلایا۔